بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ ڈے بائی ڈے لوگ، خاص طور پہ میرا ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام والا کورس جو ہے، اس کو اتنی اچھی طریقے سے ابزارو کر رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ جب وہ مجھے اپنی اسائنمنٹس بھیجتے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ ان کو اب صحیح ٹرو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ 1% ایسے لوگ ہیں جو بھی نہیں چینج ہو پا رہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ پھر کچھ پچھلے لیکچر میں سن رہا تھا، ایڈٹ ہو رہے تھے وہ، تو الحمدللہ اس میں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بے انتہا ٹاپکس بلوائے اور سب ریسرچ بیس تھے الحمدللہ، اور جو ان کے سننے والے تھے آج وہ دنیا کے کتنے اعلیٰ مقام پر ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے سے آگے لے کے جائیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم آج کی گولڈن بات کی طرف۔ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی بات آپ کو بتائی جائے کہ جو آپ لوگوں کے لیے گولڈن کا درجہ رکھے اور ہمیں بھی وہ بتاتے ہوئے تھوڑا سا مزہ آئے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ انسان اپنی گروتھ کیسے چیک کرے۔ ایک تو میں نے 15% گروتھ فارمولا 0 to ہیرو میں دیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کچھ فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی الگورتھم ہونا چاہیے ہے، اور وہ ہولی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی، پہلے شیئر کرتا ہوں پھر اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس منتھ میں ہم کہاں پہنچے، یا ایک جملہ میں کہتا ہوں ہم کیسے رہے یا ہم کیسے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ کس سورس سے آیا۔ جائز سورس سے آیا، ناجائز سے آیا، جھوٹ بول کے کیا، دھوکہ دے کے کیا، محنت سے کیا، ریسرچ کر کے کیا، صحیح ہو گیا۔ پیسہ آ تو گیا، سورس پتہ چل گئی، وہ پیسہ خرچ کہاں کیا آپ نے؟ صحیح ہے، جہاں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا ہوگا وہ آپ کی سب سے زیادہ خواہشات ہوں گی، جہاں اس سے کم وہ اس سے کم خواہش ہوگی، اس طرح کرتے کرتے کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈز ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے وقت زیادہ تر کس کے ساتھ گزارا؟ آپ کتابیں پڑھنے میں گزارا، ٹی وی دیکھنے میں گزارا، موبائل دیکھنے میں گزارا، آؤٹنگ کرنے میں گزارا، جو بھی چیز ہو آپ اس چیز کو غور و فکر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے وقت زیادہ کہاں گزارا، آپ نے کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا، کہ آپ نے جو ہے وہ کاروباری لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھا، آپ نے غریب غربا کا خیال کرنے میں زیادہ وقت تعلق رکھا، آپ این جی اوز کے ساتھ جڑے رہے، اس کے لیے سوشل ویلفیئر کے کام کرنے میں آپ نے زیادہ وقت لگایا۔ آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ نے وقت کہاں لگایا زیادہ تر۔ پیسہ کمانے کا ہو گیا، خرچ کرنے کا ہو گیا، وقت کا ہو گیا، پھر یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادہ، آپ نے کون سا علم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ وہ علم جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں، معاشی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تگ و دو کی بہت زیادہ، جو کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے ہم جتنے بھی کورسز کر رہے ہوتے ہیں وہ جاب اورینٹیڈ ہی ہوتے ہیں جس سے ہم پیسہ کماتے ہیں، یا آپ نے کورسز کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، یا آپ نے کورسز کیے رب کے قریب جانے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے علم کون سا حاصل کیا اس ایک مہینے میں، کیسے حاصل کیا وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا، کون سا علم اور کیسے حاصل کیا، وہ علم آپ نے استعمال کہاں کیا۔
جو علم آپ نے حاصل کیا جو بھی تھا وہ آپ نے استعمال کہاں کیا؟ غالباً 5 چیزیں ہو گئیں اگر میں غلطی پر نہیں تو. اب میں پہلے بتاتا ہوں کہ میرے دماغ میں کیوں آئی. میں گروتھ کا دیکھ رہا تھا اپنا، کہ اپنے لحاظ سے بھی دیکھ رہا تھا اور ان کے جو میرے کلائنٹس ہیں ان کے لحاظ سے بھی میں دیکھ رہا تھا. تو ان میں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا صرف سمجھانے کے لیے. ہماری ریسرچ ٹیم نے بتایا کہ یہ ہمارے وہ کلائنٹ ہیں جن کا پیسہ ہم کسی بھی نیک کام میں لگا ہی نہیں پا رہے. حالانکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے کہ یہ اماؤنٹ ادھر جائے گا، یہ ادھر جائے گا، جو ہم الحمدللہ سوشل کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں لگا پا رہے بھائی، کسی بھی جگہ لگائیں. ہم نے تو کسی نیک کام میں استعمال کرنا ہے، انٹرپرینورشپ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، فیسز وغیرہ جاری ایک پراپر طریقہ کار. تو کہتے ہیں کہ ان کی پیمنٹ کی کوئی فریکوینسی نہیں ہے اور اماؤنٹ بھی صحیح نہیں دیتے یہ. اب ہم نے کہا کہ اچھا پہلے ان کے حالات و واقعات دیکھ لیتے ہیں. حالات و واقعات دیکھے تو بہت اچھے حالات و واقعات تھے ان کے. پھر ہم نے ان کو سیشن میں یہ چیز باور کروائی کہ ہم نے کہا دیکھو 2 وجوہات ہوتی ہیں جب آپ کا پیسہ جو ہے وہ جائز جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام کا پیسہ ہو، صحیح ہوگی. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نیت آپ کی اچھی نہ ہو. میں نے کہا الحمدللہ ہمیں اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، آپ رجسٹریشن بھی کینسل کراتے ہیں ہمیں تب بھی الحمدللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا اسباب کر دیتے ہیں. لیکن آپ اس پہ غور و فکر کریں وہ پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. ہو سکتا ہے جو آپ کی جاب کی ٹائمنگ ہے اس ٹائم پہ آپ گیم کھیلتے رہتے ہوں، نیٹ پہ اپنی مرضی کے کام کرتے رہتے ہوں، تو وہ پیسہ حرام کا ہو گیا. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس نہ استعمال کروا رہے ہو، حالانکہ ہم تو اپنی محنت کا آپ سے لے رہے ہیں. تو یہ چیز جب میں نے دیکھی تو پھر مجھے ہوا ارد گرد بہت زیادہ دیکھنے کا اتفاق. تو میں نے کہا کہ نہیں، اس پہ بھی بولنا پڑے گا کہ کیسے آپ ویکلی بیسس پہ چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا یہ ہیلی کلنٹن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے لکھا، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی. اس کا ماخذ وہ ہے، میں سمجھا دیتا ہوں کہ آخرت میں ابتدائی 5 سوال کون سے ہوں گے. صحیح ہو گیا. تو میں نے کہا جب آخرت میں ہمیں اس طرح سے پرکھا جائے گا تو ہمیں تو ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ اپنے آپ کو اسی طرح سے چیک کرنا ہے. تو اب آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے لحاظ سے. وقت کہاں لگایا، کن لوگوں کے ساتھ لگایا، مال کہاں سے خریدا، کہاں خرچ کیا، علم کون سا حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں استعمال کیا، کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو دین پھر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی. ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے پاس لا کے چیک کروانے کی، خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے. اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے پروفائل میں کیا لکھا ہوگا. میں نے تو آپ کو خود ایک مثال دے دی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کسی نیک مقصد میں نہیں لگ رہا تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے بجائے ہم نے ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا اتنا زیادہ کھلا ہاتھ نہیں ہوتا اور ان کا مال بہت جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان کا وقت بہت جگہ پہ استعمال ہو. ایوریج علم والے لوگ ہوں گے لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہترین ان کا علم استعمال ہو رہا ہوگا. نشست دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ علم والوں کی نشست رہتی ہے پورا دن ان کی. تو آپ کو ان تمام چیزوں پہ محنت کرنی ہے. ہم کیا ہے پورا دن صرف انٹرٹینمنٹ. دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، علم والے دوستوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں بیٹھیں گے انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، جس کو سو کالڈ وہ انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں.
پیسے کے بارے میں جائز ناجائز کوئی غرض نہیں ہے، بس کیا ہے ہم بار لگتے چلے جانے چاہیے، چاہے اس سے آخرت دور ہو رہی ہو، چاہے اس سے رب دور ہو رہا ہو، بس ہمیں تو پیسہ چاہیے ہے۔ کن کے ساتھ وقت گزر رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے۔ ماں باپ کو وقت نہیں دیا جا رہا ہوتا، بلکہ دوسروں پہ انگلی اٹھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتا۔ پھر بھائی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یار، آپ اپنا بتا دو۔ اب انہیں بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہوس نفسانی خواہشات کی کتنی بڑھا لی۔ بہرحال میں اس کو بہت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا، صرف آج جو یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کس اسٹینڈرڈ پر موجود ہیں، تو آپ نے منیمم ویکلی یا منتھلی بیسس پہ اپنا انالائسس کرنا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ نہیں بھی کر سکتے، منتھلی بیسس پہ لکھ کے کرنا ہے، خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔